بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ویلکم ٹو دی شو۔ صاحبوں، خبریں تو بہت ہیں، بڑی مزیدار خبریں ہیں۔ مثلاً آپ نے دیکھا کہ آصف زرداری جو ہیں وہ اپنی بیٹی کو فرسٹ لیڈی کا اعزاز دلانا چاہتے ہیں۔ مطلب وہ کھلے عام یہ حرکت کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے اپنی بیٹی کو ابھی سے پالیٹکس میں انجیکٹ کریں، اور یہ حکمران خاندان ہے، یہ حکمرانی کریں گے، باقی جو ہے ساری قوم کیڑے مکوڑے ہیں، اور کسی کو یہ احساس نہیں، کوئی ان کو روکنے والا نہیں، کوئی شرم حیا کچھ نہیں کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ یہ بھی خبر ہے کہ مریم نواز جو ہیں، وہ مریم صفدر کہنا چاہیے، مریم صفدر جو ہیں وہ اپنی ایک کار کے ٹائر بدلوانا چاہ رہی ہیں، جس کی کاسٹ 2 کروڑ روپے کا انہوں نے وہ اسٹیمیٹ لکھ کے بھیج دیا خزانے کو کہ 2 کروڑ دو، میں اپنی ٹائر بدلواؤں گی۔ مطلب باپ کا لوٹ کا مار سمجھا ہوا ہے، جو جی چائے لے لے، کھاتے پھریں۔ گھر پہ کہا گیا جہاں نواز شریف رہتے ہیں اس کو بھی وزیر اعلیٰ کی سیکیورٹی ملے گی۔ مطلب پروٹوکول لینا، سیکیورٹی لینا، بڑا طرح طرح کی خبریں ہیں، یہ آپ سب جانتے ہیں، آپ سن رہے ہوں گے۔ اچھا، اب میں آپ کے سامنے وہ خبر رکھنا چاہتا ہوں جس پہ بڑی توجہ دینی چاہیے۔ یہ چٹپٹی خبریں تو آپ سارا دن سنتے ہیں۔ وہ خبر تعلق رکھتی ہے کہ شہباز شریف اور امین علی گنڈاپور کے درمیان میں جو ملاقات ہوئی ہے، اس کا کس کو فائدہ ہوا اور کس کا نقصان، یہ بہت اہمیت کی بات ہے۔ اگر آپ سچائی جاننا چاہتے ہیں تو ملاقات کے بعد امین گنڈاپور اور احسن اقبال کے چہرے پڑھ لیجئے، ان کو غور سے دیکھیے، الفاظ سنیے اور چہروں کو غور سے دیکھیے۔ احسن اقبال صاحب گہری ٹینشن میں مکمل ضبط کے ساتھ کھڑے تھے۔ شاکر صاحب کا بڑا اچھا شعر ہے کہ تو آپے ہی شاکر بڑا سیانہ ہے، تو آپے ہی شاکر بڑا سیانہ ہے، ساڑھے چہرے ویکھ حالات نہ پوچھ۔ وہ چہرہ ہی سب کچھ بتا دے گا کہ ان کی صورتحال کیا ہے۔ اچھا، امین گنڈاپور وہ بڑے سافٹ تھے، مکمل کنٹرول میں نظر آئے۔ انہوں نے ایک آدھ غلطی کی لیکن وہ واضح طور پہ ونر نظر آ رہے تھے۔ اور اس سے پہلے کہ ہم اس کی تفصیل میں جائیں، میں چاہتا ہوں کہ یہ کچھ 6 اہم پوائنٹس ہیں، ان کو اگر آپ ذہن میں سجا لیں تو کم وقت میں زیادہ کمیونیکیشن ہو پائے گا، اور ہم جو کمپلیکیٹڈ باتیں ہیں اس کو آسان طریقے سے سمجھ لیں گے۔ پوائنٹ نمبر 1، پوری دنیا میں بدنامی کے بعد اب جرنیلوں کی مجبوری ہے کہ وہ دونوں پارٹیوں کو مذاکرات کے لیے میز پر لائیں۔ اچھا، پوائنٹ نمبر 2، ساری سیاست دیکھیے، یہ جتنے جلسے جلوس، ساری سیاست جو ہے نا، اس کی آخری حد جو ہوتی ہے وہ حکومت ہی ہوتی ہے، کہ حکومت کیسی چلتی ہے اور عوام کے لیے کیا بہتری کرتی ہے، یہ کاؤنٹ ہوگا اینڈ پہ۔ پوائنٹ نمبر 3، جرنیل اور نون مل کر کوئی بڑا کام نہیں کر سکتے، یہ صرف ایک کام کر سکتے ہیں جو ان کو بہت اچھی طرح سے آتا ہے، اور وہ کام آپ جانتے ہیں، پیسہ مارنا اور اس کو کہاں چھپانا ہے لندن امریکہ میں، وہ میں جانتا ہوں، یہ کام جانتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 4، کیا پی ٹی آئی کے لوگوں کو اس بات کا احساس ہے کہ مخالفین کے ہاتھ پیر جو ہیں وہ بالکل افشل ہو چکے ہیں، اور وہ ان حالات کو اپنے حق میں کس طرح استعمال کرتے ہیں، وہ ان حالات کو مذاکرات کے ذریعے کس طرح اپنے حق میں استعمال کرتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 5، دیکھیے، اس پارٹی کو جو لوگ حمایت کرتے آئے ہیں ابھی تک، پولیٹیکل کومنٹیٹر اور ان کے اندر سے کچھ لوگ، وہ اب رنگ بدلیں گے، بدلنا شروع کر دیا ہے۔ جیسے وہ خزاں آتی ہے تو رنگ بدلتے ہیں نا پتے، میں نے دیکھنا شروع کیا، اب رنگ بدلنے لگے ہیں۔ تو وہ جو ہے، اس کا احساس پی ٹی آئی کو ہے یا نہیں، اور اس کو روکنا کیسے ہوگا، اس کی آپ کی اسٹریٹجی کیا ہوگی۔ اور پوائنٹ نمبر 6، دیکھیے، عمران کا جو امیج ہے نا، نہ جھکنے والا نہ بکنے والا، یہ اس کو خراب کرنا چاہتے ہیں۔
اب اس سلسلے میں آپ کیا تدابیر اختیار کرتے ہیں، یہ آپ کی طرف سے اس کا اظہار ہوگا اور وقت بتائے گا۔ صاحبوں، گزرا ہوا وقت اور پہلا امپریشن کبھی واپس نہیں آتا۔ سیاست میں امیج جو ہے نا وہ قائم کرنا مشکل ہوتا ہے، اور پھر اس کو برقرار رکھنا اس سے بھی زیادہ مشکل کام ہوتا ہے۔ میں چند گزارشات امین علی گنڈاپور صاحب کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اپنی اس پریس سے بات کرتے ہوئے ایک بات 90% انہوں نے صحیح تھے، وہ ایک جگہ وہ بہت غلط تھے، جب وہ یہ کہہ رہے تھے نا کہ اب جب صوبائی حکومتیں بن چکی ہیں، یہ نہیں کہنا چاہتا ہے، اس لائن کو کاٹ دینا، لب پہ لانا ہی نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے، آپ کا لہجہ یہ کہہ رہا ہے، جو دماغوں میں ریسیو ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے، اب جب کہ صوبائی حکومتیں بن چکی ہیں تو ان کو قبول کر لینا چاہیے، یعنی پنجاب کی بھی قبول کر لو، سب کی، سب ناجائز ہیں۔ یہ لائن لانی نہیں تھا لب پر، لیکن وہ بس لے آئے اس وقت۔ ان کو چاہیے کہ پہلے سے لکھ لیا کریں کہ باہر جب جاؤں گا تو یہ لائنیں کہنی ہیں، اور جو سوال ہوں گے وہ تو آپ کو پتہ ہی ہوتا ہے کہ تو آپ کو اسی وقت جواب دینا ہوگا۔ اچھا، میں ایک اور بات ان کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جب بھی آپ اسلام آباد آئیں اپنے 115 ارب روپے لینے، تو ایسے آئیں، یہ تاثر دیں، دیکھیے یہ امپریشن کا گیم ہے پالیٹکس، یہ تاثر نہیں دیں کہ آپ پیسے مانگنے آئے ہیں، آپ کہیں میں پیسے وصول کرنے آیا ہوں، میں پیسے مانگنے نہیں، میں اپنے پیسے وصول کرنے آیا ہوں، اور میرا لہجہ اس لیے نرم ہے کہ میں وفاق کا احترام کرتا ہوں، میں ایک کمیٹڈ پاکستانی ہوں، لیکن میں اپنے پیسے لینے آیا ہوں، پیسے مانگنے نہیں آیا ہوں۔ اچھا، یہ بات بھی یاد رکھیے کہ یہ آپ کی ملاقات کو اپنے حق میں استعمال کرنے کی کوشش کریں گے، یہ تاثر دینے کی کوشش کریں گے شہباز شریف صاحب کہ میں بڑا ایک لیجٹ وزیر اعظم ہوں، بڑا مطلب اب سب لوگ ماننے لگے، اب تم بھی مان جاؤ۔ کیوں؟ ان کو اوپر والوں نے پریشان کیا ہوا ہے کہ جلدی سے اسٹیبلش کرو اپنے آپ کو، تمہارا کوئی سافٹ امیج نہیں، تم کچھ نہیں کر پا رہے، ہماری جو ہے دن رات وہ ہو رہی ہے، بے عزتی ہو رہی ہے، تو یہ اس وجہ سے انہوں نے ان کو بٹھایا ہے، تو یہ بیٹھے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ جلدی سے کچھ ہمیں ریکگنائز کر لیا جائے۔ اچھا، پھر یہ بھی دیکھیے کہ یہ ایک وقت میں تمہارے ساتھ نیگوسیشن کر رہے ہیں، میٹھی بات کر رہے ہیں، اور گوجرانوالے میں تمہاری سیٹس جو ہیں وہ کھل کر دھاندلی کر رہے ہیں اور چھین رہے ہیں۔ یہ آپ کا امیج خراب کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے، اور یہ تاثر پیدا کریں گے کہ اب پیچ اپ ہو گیا اور ڈیل ہو گئی۔ آپ کو اس چیز سے بچنا چاہیے۔ دوسرا، چونکہ آپ کو 115 ارب روپے اچھی بڑی رقم ہے، اس کا ملنا چاہیے جو حق ہے آپ کا۔ آپ نے جب ان سے بات کی تو جب بھی بات کریں پیسہ لینے کے لیے تو کہیں کہ مجھے ڈیٹ دو، کس ڈیٹ کو تم پیسہ واپس کرو گے۔ اچھا، وہ لکھ کے تو نہیں دیں گے، نہ دیں، وربلی اس کے منہ سے کہلوا دیجئے تاکہ وہ ریکٹ پہ آ جائے۔ اور جب آپ باہر پریس کانفرنس کرنے آئیں تو سب سے پہلے کہیں کہ انہوں نے یہ وعدہ کیا ہے کہ یہ 15 اپریل کو، 15 مئی کو یہ پیسے دیں گے، کیونکہ اگر اس وقت انہوں نے نہیں دیے تو آپ کے ہاتھ میں ایک بڑا ثبوت ہوگا۔ اچھا صاحب، ایک اور بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ یہاں تک آئے کیسے، اس مقام تک آپ آئے کیسے؟ دیکھیے، جرنیل جو ہے نا، انہوں نے یہ دیکھ لیا ہے کہ کے پی کے عوام جو ہے ان کا جوش و خروش آسمان پر ہے، اور وہ اگر ذرا سی بھی انہوں نے کوئی غلطی کی تو وہ بھوسے میں چنگاری ڈالنے والی بات ہوگی۔ کے پی اپنے آپ کو الگ کر سکتا ہے، اس میں یہ ہمت ہے، یہ قوت ہے پٹھانوں میں۔ جی، انہوں نے کئی دفعہ تاریخ میں ثابت کیا ہے کہ وہ اگر آپ کو بھگانا چاہیں نا تو وہ بھگا سکتے ہیں۔ اچھا، سندھ کارڈ، انہوں نے کے پی کارڈ نہیں کھیلا، میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں۔ سندھ میں سندھ کارڈ اتنا کھیلا ہے اور اتنا لوٹا ہے سندھ کارڈ کے ذریعے، جو شروع سے لے کے آج تک، ٹھیک ہے نا، لیکن وہاں کسی میں ہمت نہیں تھی کہ سندھ دیش بنا سکے۔ کے پی میں یہ ہمت ہے کہ وہ اس کو اپنا دیش بنا سکیں۔ یہ بات یہ سمجھ گئے ہیں،
اور اسی لیے جو ظلم و تشدد ہوا ہے سب سے زیادہ پنجاب میں ہوا ہے، کے پی میں نہیں ہوا۔ اچھا، اب آخری بات وہ یہ ہے کہ دیکھیے، یہ ساری صورتحال تو میں نے آپ کے سامنے سچائی سے رکھ دی ہے، اب آپ اس پہ غور و خوض کیجئے۔ اب یہ ڈرائیں گے امین علی گنڈا پور کو کہ وہ تمہاری ایک جائیداد تم نے ڈکلیئر نہیں کی تھی، اس کی وجہ سے ہم تمہیں مقدمہ چلائیں گے اور یہاں گورنر راج لگائیں گے۔ ان میں دم نہیں ہے، یہ وہاں گورنر راج نہیں لگا سکتے، ڈرا تو سکتے ہیں نا۔ اب ڈرانے والا اور ڈرنے والے جو دو کردار ہوتے ہیں نا، اگر ڈرانے والے کو یہ احساس پیدا ہو جائے کہ وہ ڈرنے لگا ہے تو پھر وہ ایک دم گیو اپ کرتا، پھر وہ پریشان ہوتا ہے۔ کبھی بھی نہیں ڈرنا چاہیے۔ اگر یہ بات سچی ہوتی، مجھے بتائیے جائیداد والی بات، تو یہ اس کو الیکشن لڑنے ہی نہیں دیتے، اس وقت ہی وہ مقدمہ سامنے لے آتے۔ تو یہ ڈرانے والی ٹیکنیک ہوگی ایک، اور دوسری ٹیکنیک ان کی یہ ہوگی کہ اندر جیسے مروت صاحب ہیں، جو دوسرے لیڈرز ہیں، ان کو لڑائیں اس کے ساتھ، امین علی گنڈا پور کے ساتھ، کیونکہ وہاں سے بڑی قیادت جو بڑا ٹیلنٹ سامنے آ رہا ہے، اور اس کا طریقہ سیدھا سا ہے کہ امین علی گنڈا پور صاحب کو چاہیے کہ وہ ایسے لوگوں کو جو اتنا زیادہ ہائی اس میں آ گئے پروفائل میں، ان کو مشیر بنائیں یا کچھ ایسا کرے کہ یہ ان کو لڑا نہ سکیں۔ یہ لڑوائیں گے، یہ پولیٹیکل کمنٹیٹر سے آپ کے خلاف اب باتیں، وہ جو آپ کا روپ میں تھے نا، اب وہ آہستہ آہستہ وہ پتوں کی طرح رنگ بدلیں گے۔ تو ان دو چیزوں سے بہت جو ہے خبردار رہنا چاہیے۔ دیکھیے، اب پی ٹی آئی کو جو ہے انہوں نے ایکچولی ایسے سمجھیں جیسے الجھی ہوئی ڈور کا کہاں سے سلجھانا ہے، ایک سرا انہوں نے پکڑ لیا ہے، اور وہ سرا پتہ ہے کیا ہے؟ کے پی سے انہوں نے وہ سرا پکڑ کے کھینچنا شروع کیا ہے۔ اب آپ پہ بھی لازم ہے کہ آپ اس چیز کو سمجھیں۔ اب اپنا کیریکٹر تھرمامیٹر سے الگ کر کے تھرموسٹیٹ والا کر لیجئے۔ تھرمامیٹر لگاتے ہیں نا آپ، ایک خاص ٹیمپریچر ہی وہ بتا دیتا ہے یہ باڈی میں یہ ٹیمپریچر ہے۔ اور تھرموسٹیٹ کا کیا کام ہوتا ہے؟ کبھی اوپر کبھی نیچے، کبھی اوپر کبھی نیچے، وہ اکارڈنگ ٹو دا ویدر اپنے آپ کو چینج کرتا ہے، اس کے حساب سے ہیٹ پرووائڈ کرتا ہے۔ اب آپ کو بھی کبھی اپنا ٹون ہائی کرنا ہے، کبھی اپنا ٹون نیچے لانا ہے، لیکن آپ کو یہ تاثر کبھی بھی ختم نہیں ہونے دینا ہے کہ نہ جھکنے والا نہ بکنے والا عمران خان، کیونکہ قوم جو ہے نا اس پہ انہوں نے جو زیادتیاں کی ہیں، ظلم و تشدد جسمانی اور روحانی اور ذہنی جو مہنگائی انہوں نے کی اور آگے بھی کرنے جا رہے ہیں، یہی کیس بنا ہے ان کی حکومت کے خلاف۔ اور یہ کہہ کے آئے تھے کہ ہم نے عمران کی حکومت اس لیے گرا دی کہ مہنگائی بہت تھی، ہم مہنگائی کم کریں گے، اور انہوں نے تاریخ کی سب سے بڑی مہنگائی کی اور مزید مہنگائی کرنے جا رہے ہیں۔ تو یہ اس امیج کو تاراج نہ کریں جس امیج کی وجہ سے کروڑوں لوگ آپ کے ساتھ ہیں، اور وہ بہت سینسٹیو ہیں اس وقت لوگ۔ آپ کو اس بات کا بہت خیال رکھنا پڑے گا سب کو کہ وہ بیانیہ، دیکھیے آپ کو یہ بات واضح کرنی پڑے گی کہ آپ کے گولز وہی ہیں، آپ کا بیانیہ وہی ہے، ہاں آپ نے اپروچ جو ہے وہ ذرا بدلی ہے، وہ تھرمامیٹر سے تھرموسٹیٹ کی طرف لے گئے آپ۔ لوگوں کو یہ بات سمجھانی ضروری ہے کہ ہمارا گولز، ہمارا بیانیہ وہی ہے، ہمارے نعرے وہی ہیں، ہماری منزل وہی ہے۔ ہاں ہم نے وقت کے ساتھ ذرا چلنا ہے، اور ایسے چلنا، وہ کس کے لیے چلنا ہے کہ لوگوں کو کھانا مل سکے۔ لوگ اتنے بھوکے ہیں، تو ہم ان کی خاطر ان سے بات چیت کر رہے ہیں، جو کہ حقیقت ہے۔ اب اس سے بڑھ کے اور کیا حقیقت ہوگی کہ جیل میں بیٹھ کر عمران خان اپنی نہیں کارکنان کی رہائی کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ ہے لیڈر۔ آج تک ایسا لیڈر آپ کو ملا ہے جو کہتا ہو مجھے گرفتار رکھو لیکن میرے کارکنان کو چھوڑ دو؟ ان کے گھر پہ مشکلات ہیں، اور کارکنان کس مشکل میں ہیں؟ ان کے وزن گرتے جا رہے ہیں، انہیں جنگل میں لے آ کے رکھا ہوا ہے، کہیں چوہے ہیں، کہیں طرح طرح کے چھوٹے چھوٹے وہ ہیں، انسیکٹس ہیں، اور یہ بہت مطلب بری حالت انہوں نے لوگوں کی ہے۔ اب آپ کا یہ فرض ہے کہ آپ ان حالات کی پکچر پینٹ کریں، لوگوں کو بتائیں کہ ہم اپنے اصل ہدف پہ قائم ہیں۔ یہ کوشش کریں گے کہ یہ اس ہدف کو نا لوگوں سے اتنے ڈسکشن کروائیں گے کہ وہ لوگ یہ سمجھنے لگیں کہ ہاں جی وہ تو ہل گئے ہیں، اور یہ ڈیل ویل نہیں ہوئی ہے۔ آپ کو جھکنا پڑے گا، اور آپ جھک رہے ہیں۔ یہ اب ہمارا سب کا کام ہے کہ ہم میڈیا پہ آ کے سچائی کو بتائیں کہ ڈیل کا محتاج اس وقت کون ہے، ضرورت کس کو ہے، جھک کون رہا ہے، اور نیگوسیشن کون کر رہا ہے۔ دیکھیے آپ کی انرجی جو ہوتی ہے نا،
وہ آپ کے بولنے سے پہلے سب کچھ بول دیتی ہے. جس انداز سے امین گنڈاپور آیا ہے نا، وہ ایک ونر کا انداز تھا، اور ہمیشہ یہی انداز اپنا کے رکھو. اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو اس کو شیئر ضرور کیجیے گا اور مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا. شیئر کرنا اس لیے ضروری ہے کہ اگر بات حق اور سچ کی ہے، حکمت کی ہے، عقل کی ہے، بہتری کی ہے، تو اس کو پھیلانا ہے، دوسروں سے بھی کہنا ہے بھئی تم بھی اس پہ سوچو وچار کرو، تم بھی اپنے ویوز دو، مجھے آپ بھی اپنے ویوز دیجیے گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. ہمارا شو ہے فائق صدیقی شو، اس کو سبسکرائب کیجیے اور بیل کا بٹن ضرور دبائیے، اس کے بغیر بات نہیں بنتی. شکریہ. خدا حافظ.